السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے اور بالخصوص ہمارے پڑوسی ممالک، جی ہاں اگر میں بات کروں ایران اسرائیل کے درمیان کشیدگی سے بہت بات آگے چلی گئی ہے، یعنی کہ جنگ کا ماحول ہے، اور کیا یہ تیسری عالمی جنگ کا شاخسانہ ہو سکتا ہے؟ اسلامی دنیا کہاں کھڑی ہوئی ہے، اور کیا سپر پاور جس کو امریکہ بہادر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اب وہ کیا اس پر ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کے بعد کیا حملے کی تائید کرے گا، یا معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان تک تو خدا نخواستہ جنگ نہیں پہنچے گی، اور پاکستان کا اس حوالے سے کیا موقف ہو سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ملک میں رستہ کشی جاری ہے جی، آئینی ترامیم کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری بلکہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ سرگرم ہے، جتنی نون لیگ یا دیگر پارٹیاں سرگرم نہیں ہیں، بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پر خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں یا نون لیگ ہو، یہ سب جا کر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ضرور ملتے ہیں، حالانکہ حکومتی اتحادی ایک اور بڑی جماعت ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس سے کوئی بھی نہیں مل رہا۔ اس پر بھی ہم رائے لیں گے آج کے اس پروگرام میں کہ وجہ کیا ہے۔ 22 سیٹ رکھتی ہے ایم کیو ایم پاکستان، سینٹ میں بھی موجودگی ہے ان کی، اس کے باوجود بھی اب تک نہیں سنا گیا کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو بھی۔ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نوید زبیری صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، دانشور ہیں، شکریہ سر آپ کا۔ اور انیس منصور صاحب کی طبیعت ابھی بھی ناساز ہے، تو وہ آج کے پروگرام میں ان کی بھی عدم شرکت ہوگی۔ سر سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، آج بھی انہوں نے صحافیوں سے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے، اس میں بڑی اہم باتیں سامنے آئی ہیں، بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ ایک تو خان صاحب سے متعلق ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی سزائے موت کے تو ویسے بھی خلاف ہے، اور دوسری بات انہوں نے جو کی وہ تھی 25 اکتوبر کے حوالے سے، کہ 25 اکتوبر سے پہلے اگر ترامیم کرا لی گئیں تو یہ بہت اچھا ہے، ورنہ معاملہ ظاہر ہے 25 اکتوبر سے پہلے ہو گئے تو پرامن طور پر معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن ترامیم تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی پھر بڑی کشیدگی ہو جائے گی، معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، پھر آمنے سامنے ہوں گی پارٹیاں، تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ظاہر ہے اندر کی بات کہہ لیجیے، صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے بتا دی، اور بھی بہت ساری بات انہوں نے کی۔ بانی پیڈیا کے ملٹری ٹرائل کے وہ حق میں ہیں یا نہیں ہے، یہ سوال جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ویسے بھی صدارتی معافی کا اختیار ہمارے پاس ہے، ویسے بھی پیپلز پارٹی سزائے موت کے خلاف ہے، یعنی کہ وہ نہیں چاہتے اس پہ۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ملٹری عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس میں حق میں نہیں ہیں، اور مزید جو گفتگو کی اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن نوید زبیری صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے جو کچھ کہا، خاص طور پر کہ 25 اکتوبر سے پہلے ترامیم ہو جائیں تو معاملہ پرامن طور پر حل ہو جائے گا، 26 سے پھر کیا ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ معاملہ خراب ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ بات جو کی جا رہی ہے 25 اکتوبر ایکچولی جو چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والے جو چیف جسٹس ہوں گے ان سے یہ وہ چیزیں نہیں کروا پائیں گے جو ان سے کروا سکتے ہیں۔ کون سر، کون کرائیں گے ان سے؟ جو ابھی حکومت میں ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں، مطلب حکومت کی فیور کے چیف جسٹس اس وقت موجود ہیں، کہہ رہے ہیں آپ؟ ان کو یہ لگتا ہے، ان کو لگتا حالانکہ میں بتاتے خود اس کا میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ خود بلاول صاحب نے کوئٹہ میں یہ بولا تھا کہ میرے لیے آنے والے چیف جسٹس بھی اتنے ہی محترم ہیں جتنے موجودہ ہیں، اور ان لوگوں سے کوئی ہارٹ فیلنگ نہیں ہے، اور ہم کو اس پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک طریقے سے ان پہ اعتماد کا اظہار بھی کر دیا، لیکن نون لیگ جو ہے نا وہ نون لیگ مشکل میں آ جائے گی، اور جب نون لیگ مشکل آ جائے گی تو حکومت مشکل میں آ جائے گی۔ تو وہ اس زمرے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی معاملات طے پا جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اچھا، 25 اکتوبر سے پہلے معاملات حل کرنے کے لیے ظاہر ہے مولانا صاحب کو منانا بڑا ضروری ہے، اور مولانا صاحب نہیں مانتے، ایک سوال تو یہ ہے، دوسری یہ بھی ہے کہ مولانا مان بھی جائیں تو پھر بھی 2 ووٹ پھر بھی کم پڑتے ہیں، تو پھر وہ 63A کا معاملہ ہوگا، ہاؤس ٹریڈنگ ہوگی، اجازت لے لی جائے گی، دروازہ کھل جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ مولانا صاحب مان جائیں گے بآسانی طور پر اور معاملہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں مولانا صاحب سے پہلے 63A کا فیصلہ ہوگا۔ جو 63A کا کیس چل رہا ہے، جس کی روز صبح شام ہم دیکھتے ہیں، آج بھی صبح دیکھتے رہے، جتنے گرما گرمی اس وقت ہم سپریم کورٹ میں دیکھ رہے ہیں، ایسا ماضی میں بہت کم ہوا ہے، اور جب بھی ایسی گرما گرمی ہوئی ہے تو اس کا شاخسانہ حکومت کو بھگتنا پڑا ہے۔ تو یہ ابھی
جتنا اس ہیٹ کو کم کیا جائے اتنا ہی اچھا ہے، لیکن پی ٹی آئی چاہتی ہے اس کو جتنا زیادہ بڑھایا اور طول دیا جائے اتنا ہی ان کے فیور میں۔ اگر 63A کی ترمیم کی تشریح وہ ہو گئی جو موجودہ گورنمنٹ چاہتی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو مولانا کے بغیر بھی وہ ترمیم کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ کنڈیشنلی اس ترمیم کے حق میں ہے، وہ بہت سارے شکوں کے خلاف ہیں اور بہت سارے شکوں کے فیور میں ہے، اور ساتھ ساتھ وہ پی ٹی آئی سے بھی بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی بھی بہت ساری شکوں کی حمایت میں کنڈیشنلی راضی ہے، لیکن ان کی کچھ کنڈیشنز ہیں۔ وہ کنڈیشن اگر وہ پیپلز پارٹی سے ڈسکس کر رہے ہیں، اگر وہ اس کی گارنٹی دے دیتے ہیں تو کچھ صورتحال چینج بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گفتگو کی ہے آج صحافیوں سے، اس میں پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ رکھیں اور ساتھ لے کر چلیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری چونکہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہے ہیں، نون لیگ تو بیک پہ چلی گئی ہے، تو پی ٹی آئی سے بھی کرین قیاس ہے کہ رابطہ پیپلز پارٹی کر لے آئینی ترامیم کے حوالے سے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی ہمیشہ سے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھنے کا اندیا دیتی آئی ہے، اور ابھی بھی پیپلز پارٹی بات چیت کر رہی ہے پی ٹی آئی سے وایا مولانا صاحب۔ اچھا، وایا مولانا بات چیت خالی ترمیم پہ نہیں ہو رہی، اور آپشن سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جب سیاستدان بات چیت کرتے ہیں ایک چیز پہ بات نہیں کرتے، فیوچر پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اگر آپ بیانات پہ غور کریں کہ وہ سویلین کا فوجی ٹرائل کے خلاف ہے پیپلز پارٹی، اور وہ نہیں چاہتے، سزائے موت کے بھی خلاف ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کا ٹرائل ادھر ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوجی عدالتوں قیام کے بھی ہم حق میں نہیں ہیں۔ ہاں، وہ تو پھر سر اس کا فیور سارا وہ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے۔ یہ چیزیں اگر وہ حق میں نہیں ہیں، ملٹری ٹرائل کے بھی اور فوجی عدالتوں کے قیام کے بھی حق میں نہیں ہیں، تو وہ جو 9 مئی کے لوگ جنہوں نے حملے کیے ہیں اور جی ایس کیو میں بھی حملہ کیا، وہ گھس گئے کمانڈر ہاؤس میں بھی، جنا ہاؤس میں بھی، تو پھر ان کو سزائیں تو نہیں مل سکتی ہیں عدالتوں سے؟ تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں بڑے بڑے دہشت گرد رہا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس کے لیے تو کرسچن پیپلز پارٹی نے ایک سے زائد دفعہ ان کے بلاول صاحب کے علاوہ بھی رہنما کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کا مقدمہ چلنا چاہیے، آپ ثبوت دیں، ان کا ٹرائل کریں، لیکن بنا ثبوت نہیں کریں۔ اگر آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے تو ویڈیو لائیں، ٹرائل کریں اور سزائیں دیں۔ اس کی تو فیور میں 9 مئی کے میں جو انوالو ہے اس کے فیور میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کورٹ سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے بنے، ملٹری کورٹ میں ٹرائل بنتا نہیں ہے سویلین کا نا۔ تو یہ 9 مئی مقدمات میں جو ملوث ہیں ان کے لیے پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ ان کا بیشک چل جائے، باقی نہ چلیں۔ نہیں، پیپلز پارٹی تو سویلین کا ملٹری ٹرائل کے ہی خلاف ہے، وہ کہتے سویلین کا سویلین اداروں میں ہی ہونا چاہیے، اور لیکن ثبوت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے جو اس میں انوالو ہے، اور جو انوالو نہیں ہے انہیں پھنسایا بھی نہیں جائے۔ اچھا، بلاول صاحب نے یہ بھی کہا آج کہ جناب تمام ادارے اپنی آئینی حدود سے باہر نکل کر کھیل رہے ہیں، اداروں کو واپس آئینی حدود میں آنا ہوگا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے تو تمام باتوں کی مرکزی بات یہ ہے، ہمارے ملک میں جو ہے نا، اگر ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے تو نہ اس طرح کے معاشی حالات ہوں، نہ اس طرح کے سیاسی حالات ہوں، نہ ہی کسی ادارے کا کسی ادارے کے ساتھ کلیش ہو۔ اس وقت تو صوبوں کو آپس میں کلیش ہو رہا ہے، اس کو کس طرح روکیں گے؟ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کیس کر رہے ہیں، وہ ان کے خلاف کیس کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ایسا لگ گیا ہے جیسے کسی اور ملک میں جا کے وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ آج جو میاں والی میں ہوا، آج جو جس جگہ ہو، جس طرح وہ اعلان کرتے ہیں وہاں دفعہ 144 لگائی جاتی ہے، وہاں ان کو خطرات ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طریقے سے یہ سیاستدانوں کو بھی اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے، اداروں کو بھی اپنے ڈومین میں چاہیے، اور عدالتوں کی بھی اپنے ڈومین میں، اور یہ ان کا مطالبہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے۔ اچھا، فیصل آباد میں بھی آج میاں والی میں بھی جس طرح آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا ہے جی، 500 سے زائد افراد کہا جاتا ہے وہاں گرفتار کر لیے گئے ہیں، کیونکہ آج تحریک انصاف نے فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں وہاں پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے احتجاج رکھا ہوا تھا، اور جب احتجاج شروع ہوا ہے تو حکومت نے ظاہر سے پہلے دفعہ 144 نافذ کر دی تھی، پھر کریک ڈاؤن شروع ہوا اور 500 کے قریب کہا جاتا ہے کارکنان کو گرفتار کر لیا۔ اچھا، ایک طرف تو نواز زبیر صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جی جمہوری حکومتوں میں تو آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کا حق ہوتا ہے، پر اس طرح کے کریک ڈاؤن کیا معنی رکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کئی دفعہ کئی لوگ بھی مشورہ دے چکے ہیں کہ یہ مظاہرے ہونے دیں، یہ جلسے ہونے دیں، اس طرح آپ روک کے اس کو نیوز بنا دیتے ہیں۔ اچھا، وہ یہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے نون لیگ کا کہ جناب ہم اس لیے نہیں دینا چاہ رہے ان کو اجازت
کہ یہ نہ ہو کہ 9 مئی کی طرح یہ اداروں پہ حملہ کرنے شروع کر دیں، بلاک جلانا شروع کر دیں، بسوں کو آگ لگانا شروع کر دیں. تو بھائی آپ کی گورنمنٹ کی ریٹ کدھر گئی؟ آپ اس جگہوں کی حفاظت کریں جن کا آپ کا کام ہے آپ کی پولیس، نہ کہ اس جلسہ گاہ کو ہی پہنچنے کی ریکارڈ کر دیں. اچانک انہیں پتہ لگ گیا رات کو دفعہ سے چل دکھاتے ہوئے کہ ادھر کوئی خطرہ ہے اس شہر میں نہیں ہوگا، کیونکہ دفعہ سے اس وقت لگائی جاتی ہے جب کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو. تو اس طرح اب انہوں نے 4 تاریخ کو پھر اعلان کر دیا مینار پاکستان پہ، اب وہ پھر پورا لاہور بلاک کر دیں گے. تو عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے سیاستدانوں کو، گورنمنٹ کو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، مشکلات نہ پیدا کریں. مشکلات نہ پیدا کریں. آج جی میاں صاحب بالآخر باہر آئے ہیں اور آج انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ثاقب نثار کی آڈیو آج بھی میرے پاس ہے، نواز شریف کو نکالنا اور عمران خان کو لانا ہے، یہ آڈیو میں کہا گیا ہے، جس میں میاں صاحب کہہ رہے ہیں دیکھ لیجئے یہ کس طرح مجھے نکالا گیا اور کس طرح خان صاحب کو لایا گیا. اچھا دوسری بات یہ بھی انہوں نے جو کہی خاص طور پر کہ جناب جتنا کام نون لیگ نے کیا ہے اتنا آج تک کسی حکومت نے نہیں کیا، کسی پارٹی نے نہیں کیا. اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کہا کہ جی ان سے پوچھا جائے کہ کے پی کے میں تیسری مسلسل حکومت ہے، آج تک انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے جو دکھا سکیں لوگوں کو. اور میری حکومت کبھی بھی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، ہمیشہ گھر بھیج دیا گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں گھر بھیجنے والوں سے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہ مجھے نہیں پاکستان کے ساتھ انہوں نے برا کیا. کیا کہیں گے سر مجھے کیوں نکالا؟ آج پھر انہوں نے دہرایا. دیکھیں نواز شریف بہت طویل خاموشی کے بعد آج باہر آئے. یوں باہر آئے کہ وہ باہر نہیں جا رہے. اگر وہ باہر جا رہے ہوتے اگلے 3 دن کے بعد انہیں باہر جانا تھا، کیونکہ وہ کسی ناگزیر وجوہات کی بنا پہ باہر نہیں جا سکے، اس لیے اب وہ باہر آ گئے. اور باہر آ کے انہوں نے وہیں سے سٹارٹ کیا جہاں انہوں نے چھوڑا تھا کہ مجھے کیوں نکالا اور مجھے کیوں بار بار نکالا. تو وہی ثاقب نثار، وہی کیوں نکالا، وہی باتیں وہ ریپیٹ کرتے ہیں. ان کی اگر آپ پچھلی 10 تقاریر دیکھ لیں تو آپ کو 80% کامن چیزیں ملیں گی. اور یہ سیاسی بات ہے، کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ نون لیگ نے کام کیا پنجاب میں، جس کی وجہ سے ان کو گورنمنٹ نے بار بار عوام نے. میاں صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کام کیا تو آپ صرف کہہ رہے ہیں پنجاب میں کام کیا، تو وزیر اعظم پاکستان تھے، وہ وزیر اعلیٰ پاکستان تو نہیں تھے. یہی تو غلطی ہے ان کی کہ وہ ہمیشہ نام ہی لیتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں کام کیا، پنجاب میں کام کیا. تم نے کے پی کے میں کیا کام کیا، راجستھان میں کیا کیا، سندھ میں کیا کیا؟ وہ تو سب شکایت کرتے ہیں ان سے. اور ان کے تو چھوٹے بھائی سندھ آگے معافی بھی مانگ چکے ہیں کہ ہم کو کراچی کو میگا پروجیکٹ دینا چاہیے تھا، ہم نے نہیں دی، اب آئیں گے تو دیں گے. ہر کوئی آگے یہاں اس طرح ہوتا ہے اور جب وقت ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں کراچی کو. تو باقی خیبر پختونخوا کی بات کی حد تک میں ان کی حمایت کروں گا کہ جتنا کے پی کے میں پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا، جس کا کہ وہ تانا ان کو ہمیشہ ملتا رہے گا. نہیں تو نواز شریف صاحب تو ظاہر ہے 3 بار کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں. اس بار جو ان کی ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں، مختلف امبیسڈرز آ رہے ہیں امریکہ، برطانیہ، دیگر کے، اور پھر ان کا جو پروگرام ہے آئین ترمیم کے حوالے سے رک گیا کہ جی یہ ترمیم ووٹ دینا ہے اس لیے روک لیا گیا ان کو. اس کے بعد وہ باہر جائیں گے، لیکن اس میں اہم چیز ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اتنے سارے امبیسڈر سے ملنے کے بعد وہ جا رہے ہیں، صرف لندن نہیں جا رہے، وہاں سے جائیں گے امریکہ، اور امریکہ سے وہ کہہ رہے ہیں میں لندن نہیں پھر پاکستان آ جاؤں گا. سر یہ ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے جو بھی امریکہ گیا وہ کوئی نہ کوئی پھر پلان ہوتا ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ کچھ چوتھی بار وزیر اعظم کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے شہباز شریف کے حوالے سے بھی وہ خوش نہیں ہے زیادہ. دیکھیں یہ بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شہباز شریف سے اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے اور طرز حکومت سے خوش نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات، کسی بھی صورت میں چوتھی دفعہ ان کا وزیر اعظم بنتا میں اس ملک میں نہیں دیکھ رہا ہوں. نہ ہی ان کا ووٹ بینک ہے، نہ ہی وہ ایک جلسہ تک کرنے کی اس وقت پوزیشن میں ہے. اور وہ چاہے وہ امریکہ جائیں یا روس جائیں یا بھارت جائیں یا کہیں بھی جائیں، وہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ جائیں اور ادھر سے بن جائیں. وہ ٹائم 80s کا 90s کا گزر چکا ہے. لیکن سر ہم نے یہ بھی دیکھا تاریخ میں، یہ بھی تو موجود ہے نا کہ کاکڑ صاحب کی پارٹی کون سی اتنی مضبوط پارٹی تھی کہ اچانک وزیر اعظم بن گئے. وہ میاں صاحب کو بھی ہو سکتا ہے اس طرح کوئی دوپل میں چوتھی مرتبہ؟ مجھ کو تو نہیں لگتا. اگر آپ کو لگتا ہے یا کسی اور کو لگتا ہے تو آئی ڈونٹ نو کیسے لگتا ہے. کچھ اچھا آپ صرف ووٹ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں الیکشن میں نا آپ کو اب پچھلے الیکشن کو لوگ ابھی تک نئی طریق قبول کر پائیں، پھر دوبارہ اگر ایسا ہو جائے اسی طریقے سے ہو اور تو پھر کس طرح پھر اور حالات خراب ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگتا. اور شہباز شریف اور نواز شریف میں بہت بڑا فرق ہے. نواز شریف میں جو ہے نا وہ کمپرومائز نہیں ہے، وہ آج تک اسی جگہ سوئی اٹکی ہوئی ہے. وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اور ججوں کے وہ اس کو نہیں بھولے ہیں.
उन पे किस तरह टच कर सकेगी इस्टेब्लिशमेंट, जितना शहबाज शरीफ पे कर ली। और आप ये देख लें कि उनकी पीपल्स पार्टी से यह है कि एक ही शहर में होकर इस्लामाबाद में जरदारी साहब से उन्होंने मिलने से मना किया, उन्होंने मौलाना साहब से मिलने से मना किया, तो उनमें लचक ही नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए वो सुटेबल है ही नहीं। अच्छा, लचक ना होना इस इसका मतलब बानी पीटीआई के हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी है, आज भी एहतजाज किया है, अब वो कि जारहाना अंदाज से सामने आए हैं, बहुत एग्रेसिव हुक्म दे रहे हैं, ख़ासतौर पर बैरिस्टर गौहर की भी गोशुमाली उन्होंने की है कि इस तरह के बुज़दिल लोग मुझे पसंद नहीं है, और फिर खबरें इस तरह की चलना शुरू हुई कि शायद असद कैसर को चेयरमैन पीटीआई बना दिया जाए। तो ये जो एग्रेसिव एकदम उन्होंने कर दी कहानी दोबारा की, जी एग्रेसिव सारे लोग बाहर आ जाएँ और एहतजाज करें, इस तरह काम नहीं बनेगा। उनकी बहन ने भी कहा कि इस तरह तो रिहाई नहीं मिलेगी हम सबको, एग्रेसिव होकर बाहर। सर क्या देख रहे हैं, एग्रेसिव होकर अगर इतने सारे लोग निकलेंगे बाहर, हालात पहले से सही नहीं है, मईशत के हालात भी देख लीजिए आपके सामने हैं। बिलावल ने भी एक जानिब इशारा कर दिया कि बच्चे से पहले ये काम हो गया तो ठीक है। आपको क्या लगता है कि इस तरह की पॉलिसी इख्तियार करना बानी पीटीआई की जानिब से मुल्क को नुकसान पहुँचाएगा, उनकी पार्टी को नुकसान पहुँचाएगा? देखिए, इस वक्त काश उनको इतना ख्याल होता मुल्क का या सियासी हालात का, तो आज इस डगर पे नहीं होते, ना ही वो अंदर होते। और इस वक्त तो उनको ये है कि मैं अंदर हूँ तो बाकी लोग बाहर क्यों हैं, या तो वो भी सब अंदर आ जाए या मैं भी बाहर आ जाऊँ। वो जिस तरह की एग्रेसिव कर रहे हैं और अपने पेदर पे अपने अहदेदार चेंज कर रहे हैं और सबको मसरूफ़ रखा हुआ है, 2-2 4-4 दिन के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। उनका पूरा का पूरा तवज्जो ये है कि एक तो नून लीग की गवर्नमेंट को मसरूफ़ रखें, दिन ब दिन उनको जबरी तौर पर गंदा करें कि ये दी, और एजिटेशन की एक वो माहौल पैदा कर दें जिस पे वो अब तक कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ से अगर वो जलसे करनी शुरू कर देती PMLN, तो हुकूमत तो कई कुछ तो काउंटर होता, वो दिखाते तुमने किया 10,000 हमने 20,000 के लोग। नहीं, लेकिन इस तो आप क्या समझ रहे हैं कि हुकूमत अपोजिशन के जलसों के मुकाबले में जलसे करना शुरू कर दे? हुकूमत को आए हुए अभी 8 माह भी नहीं हुए, तो आपको क्या लगता है कि ये माहौल है हुकूमत की जानिब से भी जलसे करने का? क्योंकि जलसे तो उमूमन ये देखा जाता है अपोजिशन हुकूमत जब शुरू करती है जब इंतखाबात का माहौल बनाओ। नहीं, देखिए, ये मादी में हमने बहुत दफ़ा देखा है कि जब कोई तारीख शुरू हो रही है तो हुकूमत के खिलाफ, तो वो दूसरी हुकूमत अपने जलसे शुरू कर देती है। वो क्या पार्टी मादी में वो देखी जाती है कि अवाम हमारे साथ भी हैं। अच्छा। खाली आपके साथ नहीं है, तुमने 10,000 जमा किए, हम 20,000 किए, तुमने 20 किए, हमने 50,000 किए, और हुकूमत को जलसा करने में आसानी होती है, वसाइल सारे उनके पास। हाँ, उसके बावजूद ये एक जलसा नहीं कर पा रहे हैं। इतने बड़ी बड़ी चीज़ें अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। भाई एक जलसा कर लो, लाहौर में ही कर लो, मगर ये जलसा नहीं करना इनकी कमजोरी की निशानी दही तो करता बानी है। पीटीआई इस साल भी आपको लग रहा है कि जेल में ही होंगे? मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप, अचानक आपने ये बात कर दी कि आपको इस साल नहीं सिर्फ 3 माह रह गए हैं। हाँ। और नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि उनको इस साल के आखिर तक जेल में नजर नहीं आ रहे। मुझे नजर नहीं आ रहे। तो सर क्या वजूहत लग रही हैं आपको कि बाहर आ जाएंगे? देखिए, तो डील के जरिए आ जाएंगे, जमानतें हो जाएंगी, या हुकूमत तब्दील हो रही है, नई हुकूमत को हमदर्दियाँ होंगी उससे? देखिए, 25 अक्टूबर के बाद तो कुछ भी हो सकता है। ये बात तो आज कह दी गई है कि 25 अक्टूबर तक अगर ये नहीं हुआ। पीटीआई वालों के लिए खुशखबरी है जो आज सुना रहे हैं नवाज शरीफ साहब के बानी पीटीआई नवाज शरीफ साहब को इस साल के आखिर तक बाहर नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह आ रहे हैं सर, थोड़ा सा बता भी एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने कहा था, फिर आप मजाक समझेंगे, मैंने ये बात साल के शुरू में भी की, बीच में भी की, और पीटीआई वाले कहते हैं कि ये दूसरा सूरज ग्रहण जो इस वक्त हो रहा है, इस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस वक्त सूरज ग्रहण हो रहा है। और सारे ज्योतिषी की जितने भी आंकड़े वो मिला के बोलते हैं कि ये सूरज ग्रहण से के बाद इमरान खान का जो बेड टाइम है वो चेंज हो जाएगा। अब सियासत में ऐसा होता नज़र आ रहा है कि नहीं, अगले 10 दिनों में पता लगेगा, क्योंकि असरात नज़र आएंगे। बहरहाल मैं ज्योतिषी की बात को अगर माइनस भी कर दूं तो देखिए, जो बातें फजलुर रहमान के थ्रू पीपल्स पार्टी की हो रही हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की चीज़ें डे बाय डे वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की कभी होती थी इमरान खान के बारे में। इससे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी बातचीत चल रही हो। सियासत में कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि नून लीग की हुकूमत किसी वक्त गिर जाए और धड़ाम से किसी और की हुकूमत बन जाए। नहीं, गिर जाए का मतलब ये सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म तब्दील होगा, गिरने का मतलब ये है कि फिर या फिर नून लीग माइनस करके बात माइनस नून लीग। अच्छा, यानी कि माइनस नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, मौलाना साहब आप देख रहे हैं कि शायद हुकूमत ये बन सकती है। चांसेस है ना, खारिजुल इम्कान कुछ भी नहीं है। खारिजुल इम्कान अदम एतमाद के जरिए होगा। ये अदम एतमाद क्या होगा, ये इसमें अदम एतमाद की ज़रूरत ही नहीं है कि जिस वक्त पीपल्स पार्टी ये बोल दे कि हम हुकूमत की हिमायत वापस ले रहे हैं, सिर्फ ये बोलना काफ़ी होगा
پرائم منسٹر کے استعفیٰ دینے کے لیے. اس کے بعد جو آئین کہتا ہے اسمبلی میں جو اکثریتی ووٹ لے لے گا وہ بن جائے گا. کیا پتہ اور یہ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ایسا ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں, حاجز امکان نہیں ہے. یہ سب کچھ تو ڈیپینڈ کیا کرے گا. اتنی دوریاں نون اور پیپلز پارٹی میں ہو چکی؟ دیکھیں بظاہر تو اتنا ہنی مون نہیں ہے, ہنی مون ختم ہو چکا. گورنر کے آپ کو اور سی ایم پنجاب اس لیے تو نہیں آپ کہہ رہے نظر آ رہے ہیں کہ اتنی سیریس سچویشن میں زرداری صاحب بڑا چل کر رہے ہیں. سرداری صاحب تو جو میسج دے رہے ہیں اپنے نواسوں کے ساتھ کھیل کے, اور دکھا رہے ہیں کہ مطلب ان کو کوئی فکر نہیں ہے, اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اوروں کے لیے. اور بلاول صاحب بہت زیادہ بزی ہیں, وہ دکھا رہے ہیں کہ اگلا لیڈر جو اس وقت نظر آ رہا ہے پاکستان میں پولیٹیکل طور پہ, اس سے بھی مل رہا ہے, فضل الرحمان سے بھی, ادھر بھی جا رہا ہے. شہباز شریف بالکل بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں, نون لیگ کے وزراء بیانات کی حد تک رہ گئے ہیں. تو وہ جو اس وقت عمل میں نظر آ رہا ہے وہ بلاول نظر آ رہا ہے. تو اگر آپ سیاست میں اس کی ڈاٹ جوڑیں تو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا جی, یہ بڑی اہم بات کر دی ہے جی, سیاست میں بہت کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. نواز وزیر صاحب اس طرح بتا رہے ہیں. اچھا ایک خبر بیچ میں ایک جملہ تھا نواز وزیر صاحب کا, اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا. وہ تھا ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے. فضل الرحمان صاحب سے تمام سیاسی جماعتیں جا کے مل رہی ہیں, حکومتی بات کر رہا ہوں, حکومتی سیاسی جماعتیں جو شامل ہیں. 22 سیٹوں والی جماعت ایم کیو ایم پاکستان, جس کے بارے میں کہا جاتا تھا جی ایک زمانے میں ان کے بغیر حکومت بنتی بھی نہیں ہے, چلتی بھی نہیں ہے. اس وقت قسم پرسی کا شکار ہے یا ہمیں لگ رہا ہے یہ ایسا؟ کیونکہ ایک وزارت ہے وہی ظاہر وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی جو سربراہ ہیں ایم کیو ایم کے. سر یہ کیا ہوا ہے کہ 22 سیٹیں ہونے کے باوجود ان کی بات سنی نہیں جا رہی, بلکہ اب تو خیر دھمکی دے دی انہوں نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے کہ اگر کوٹا سسٹم 20 سال کے لیے بڑھا دیا پھر تو ہم حکومت چھوڑ دیں گے. لیکن اگر میں کچھ بولوں گا تو میرے ایم کیو ایم کے دوست اکثر ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے. گراؤنڈ ریئلٹی اگر میں نہیں بتاؤں تو وہ بھی زیادتی ہو جائے گی ان دوستوں سے معذرت کے ساتھ, کہ 22 سیٹیں آج بھی وہ اسی جگہ پہ ہیں. حکومت گرا بھی سکتے ہیں, بنا بھی سکتے ہیں. عمران خان کے وقت بھی وہ اس پوزیشن میں تھے کہ حکومت بنا بھی سکتے تھے اور اس کو بچا بھی سکتے تھے, لیکن نہ انہوں نے اس وقت کوئی ایسی بات کی, نہ ابھی اتنے عرصے کے بعد انہوں نے ایک بات کی جس کی میں نے پچھلے پروگرام میں بہت جس کی میں نے تعریف کی, اور وہ تھی کہ اگر کوٹا سسٹم دوبارہ لاگو کیا گیا تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. یہ ایم کیو ایم کا بیان جب اس طریقے سے آنے لگ جاتا ہے تو اس کے معنی وہی ہیں جو میں آپ کو بول رہا ہوں, جو بلاول صاحب بول رہے ہیں 25 اکتوبر, کہ کچھ نہ کچھ کھچڑی ہو سکتا ہے, پکڑی ہوگی. اگر کہا ہے وہ الگ ہوگی تو آپ کہہ رہے ہیں الگ ہو جائے گی. وہ الگ ہوگی اگر جس کے ایم این اے وہ چاہیں گے تو. جس کے ایم این اے وہ چاہیں گے تو وہ الگ ہو جائیں گے. یعنی خالد مقبول صدیقی جی سر. نہیں تو اس بار کیوں نہیں آپ کوئی وفد جاتا نظر آیا ہمیں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا کہ بنانے کے لیے کہ بھائی آپ کے, کیونکہ وہ بار بار ہی کہہ رہے ہیں, فاروق صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے لیے بہت کچھ ہم حاصل کریں گے. فی الحال نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ شاید کوئی پس پردہ کوئی بات چیت ہوئی ہو. لگ رہا ہے آپ کو کوئی کراچی کے لیے کوئی بہت کچھ کر سکتے ہیں اس وقت ایم کیو ایم اس پوزیشن میں ہے؟ اگر پوزیشن کی بات کریں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. 22 سیٹیں سینٹ پہ بھی ہیں ان کی جو ہے قومی اسمبلی میں بھی ہیں, ان کی سینٹ میں بھی ہیں. آپ کس طریقے سے ان کو صوبائی اسمبلی میں بھی وہ موجود ہیں, اپوزیشن لیڈر ہیں یہاں پر ان کا سندھ میں. آپ کس طریقے سے ان کو مائنس کر سکتے ہیں, لیکن بالکل ہیڈ ڈاؤن کر کے کیپ کوائٹ ہو کے وہ سیاست کر رہے ہیں. بڑے پورے سال میں یہ پہلا بیان ان کا آیا ہے جو ایک دھمکی آمیز ہے. اور یہ لوگ وہ ہیں, آپ ظاہر زیادہ جانتے ہیں ان تمام لوگوں کو, کہ بہت سینئر لوگ ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہوں, امیر الحق صاحب ہیں, تمام مطلب 87-84 سے 3 دہائیوں سے مسلسل سیاست کرتے آ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے رہنما ایم این اے بھی رہے ہیں, صوبائی منسٹر بھی رہے ہیں, سینیٹرز بھی رہے ہیں. حکومتیں گرتی دیکھی ہیں, بنتی دیکھی ہیں. مولانا کا وزن کیوں زیادہ ہے 12 سیٹوں کے باوجود؟ کیونکہ ان کا جو 22 سیٹیں ہیں نا وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان میں وہ ایکا نہیں ہے, وہ جو ادھر سے ادھر کرنے والا ان میں وہ دم نہیں ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے اگر وہ ناراض ہوں تو بھائی ناراض ہوں, اگر ہے تو ثابت کریں, آئیں کسی مطالبات میں لے کے. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کراچی کی بجلی کے مسئلے پہ انہوں نے کوئی بڑی بات کی سوا ایک مظاہرے میں جس میں فاروق ستار اندر آئے واپس آئے, مظاہرہ ختم, سمجھ ہی نہیں آیا. وہ اس پہ اسٹینڈ لے لیں, وہ کوٹا سسٹم پہ اسٹینڈ لے لیں. ابھی ایم کیٹ کا امتحان ہوا, اتنی مشکلات ہوئی, میں نے تو نہیں دیکھا ان کی طرف سے کہ کوئی بہت بڑا وہ آیا ہو کہ بھائی یہ کیا ہوا جاتی. وہ کراچی کے کسی مسئلے پہ بولتے نظر آتے ہی نہیں ہیں, اور کوئی ان کے پاس نہیں جاتا, وہ کسی کے پاس نہیں آتے. حالانکہ مولانا سے زیادہ ان پہ توجہ دینی چاہیے تھی, لیکن لگتا ہے شاید ایک ہی آدمی سے انہوں نے بات کر لی ہے
اور انہوں نے بولا فکر نہیں کرنا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ یہ نہیں پوچھے گا وہ آدمی کون ہے. نہیں آپ نہیں بتانا چاہ رہے, ظاہر ہے خالد مقبول صدیق. خالد مقبول نام ہے اس کا. چلیں جی اچھی بات ہے. اچھا جی, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور جو ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان بھی رہے, میں بات کر رہا ہوں جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری پرویز الہی, وہ کہہ رہے ہیں جی میں اور میری فیملی آج بھی خان صاحب کے ساتھ تھے اور رہیں گے. آج وہ باہر نکلے ہیں, صاحب عدالت گئے تھے, وہاں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا جی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو شہباز شریف نے خطاب کرنا تھا, اصل خطاب تو بانی پی ٹی آئی کا تھا. بانی پی ٹی آئی پاکستان کے نہیں عالم اسلام کے لیڈر بن چکے ہیں, اور یہ بھی کہا کہ جتنا نقصان موجودہ حکومت نے کیا ہے شاید ہی کسی حکومت نے کیا ہو. اس حکومت نے آ کر بجلی مہنگی کر دی, لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے. سر کیا کہیں گے, یہ تنقید کی آج باہر آئے ہیں, ایسا عدالت پیش ہوئے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی. یہ دیکھیں یہ آج پہلی بار نہیں ہے, یہ ہر مہینے ان کی پیشی ہوتی ہے, ہر مہینے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آج ان کا بولنا جو تھا نا وہی اکتوبر کی میٹ کی کہانیوں میں سے ایک ہے. کچھ دنوں پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بیان دیا تھا. ایکچولی ان میں اور شاہ محمود قریشی میں ریت لگی رہتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے بعد کون بڑا لیڈر ہے. اچھا, تو جب وہ بیان دیتے ہیں, انہوں نے پچھلی پیشی بیان دیا تھا تو ان کا بیان دینا بنتا تھا, تو انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی قد میں ان کے برابر لانے کے لیے یہ بیان دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے جی. کاف لیگ کی بھی ختم ہو چکی ہے. کاف لیگ پرویز الہی, آپ نے وہ جملہ کہہ دیا ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں ختم شد, کاف لیگ ختم شد. اور اب یہ پی ٹی آئی میں ہے. پی ٹی آئی میں جس وقت یہ اندر ہے اتنے نئے لیڈر ابھر کے اوپر آ چکے ہیں کہ ان کا وہ جو تھا کہ ان کیس بانی پی ٹی آئی کو کچھ ہو جاتا ہے تو یہ کچھ تو یہ کر لیں گے, نہیں ہو سکتا. ابھی تو جناب خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں اس وقت بانی پی ٹی آئی کے بعد پی ٹی آئی کے پاپولر ترین لیڈر وہ بن گئے ہیں, باقی سب پیچھے ہو. گنڈا پور صاحب پاپولر. اچھا جی, ایک عالمی خبر, ظاہر ہے عالمی منظرنامے پر نظر ڈالیں تو سب سے اہم اور بڑی خبر وہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے. ایران اسرائیل جو جنگ ہے شدت اختیار کرتی جا رہی ہے, اور جس طرح ایران نے راکٹ برسائے, خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہے اسرائیل کو. اب اسرائیل بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں. امریکہ نے کہا ہے کہ اس بار جو ایران نے حملہ کیا ہمیں آگاہی نہیں کیا. جناب کیا دیکھ رہے ہیں, اور یہ خدا نخواستہ جنگ اگر بڑھتی ہے, شدت آتی ہے, تو کیا ارد گرد کے ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گی؟ بالکل لے گی, اور یہ اس بات کو بہت پہلے بھانپ لینا چاہیے تھا ملک کے سیاستدانوں کو. لیکن وہ ہے نا, جب چنگیز خان بغداد پہ حملہ کرنے آتا ہے تو اس وقت بغداد کی بڑی باتیں تھیں, بغداد ایسا ہے ویسا ہے, تو اپنے جاسوس بھیجتا ہے وہاں پہ. تو جاسوس جب جاتے ہیں بغداد میں تو وہاں یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے چوراہوں پہ, جگہ جگہ اس زمانے میں بحث و مباحثہ ہوتا تھا کہ بھئی کوا حلال ہے کہ حرام ہے, جناب ہاتھ ایسے باندھتے ہیں کہ ویسے باندھتے ہیں. اس قسم کی چیزیں انہوں نے جگہ جگہ, اور اس کے بعد وہ کشیدگی ہو جاتی تھی, آپس میں ہاتھا پائی بھی ہوتی تھی. اس کی رپورٹ انہوں نے چنگیز خان کو دی. چنگیز خان نے بولا بس یہی تو موقع ہے, چلو لے لو, اور انہوں نے بغداد کور کر لیا. جنگ ہمارے بارڈر پر آ گئی ہے. اب وہ غزہ سے نکل کے, بیروت سے نکل کے, یمن سے نکل کے ایران میں آ گئی. ایران ہمارا بارڈر ہے. اگر اور ہم کدھر لگے ہوئے, ہم آنوی ترمیم ہو جائے, اور یہ ہو جائے, یہ جج نہیں آ جائے, وہ جج نہیں چلا جائے, ہم اس پہ رو رہے ہیں. اور یہ جو جنگ ہے اس میں امریکہ براہ راست شامل ہے, اور یہ جنگ اگر ہوئی تو یہ جنگ جو ہوگی سپر پاور اسرائیل ورسز اسلامی ممالک ہوگی. اسلامی ممالک جو خاموش ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں ان کے گھر پہ نہیں آئے گی, ایک ایک کر کے آئی, اب ایران پہ آ رہی ہے. تو آپ جب ایران پر آ جائے گی تو آپ اس جنگ سے خاموش ہو کے نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو ایک اسٹینڈ لینا پڑے گا. اسٹینڈ آپ خاموشی سے یہ کرتے نہیں. دیکھیں آج ایران کے حملے کے بعد ایران اس وقت مسلم دنیا کا ہیرو بنا ہوا ہے. جگہ جگہ ایران کی باتیں ہو رہی ہیں, جشن منا رہے ہیں وہ فیملیاں جن کے لوگ شہید ہو گئے, فلسطین کے وہ اور غزہ کے وہ غازی جو شہید ہونے سے بچ گئے, جو کچھ یمن والے کر رہے ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں ایران کے اس پہ. یہ بڑی بات ہے. بیروت میں جشن منانا کوئی مسئلہ نہیں, وہ سمجھ لیں انہیں کا حصہ ہے. لیکن اور جگہوں پہ جس طرح ایران کی وہ بات ہو رہی ہے, اور ایران کا یہ ایگریسو کہ اگر اب حملہ کیا تو ہم اس سے زیادہ سبق سکھائیں گے. ہمارے پاس کھونے کو نہیں ہے, تمہارے پاس سب کچھ ہے کھونے کو. وہ تو میں تو دیکھ رہا ہوں اس جنگ میں مسلمہ کا جو کردار ہے اب تک, لگ رہا ہے آپ کو کہ 57-58 اسلامی ممالک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, یا آپ کو لگ رہا ہے نہیں ابھی بھی بکھرے ہوئے جو اپنی مثال دی؟ بہت مایوس کن ہے,
بہت مایوس کن ہیں. اگر یہ سارے اکٹھے ہو سعودی جاتے عربیہ اور دیگر یہ ممالک. جنگ کب کی ختم ہو جاتی. اگر تمام مسلم امت نہیں 10-12 بڑے طاقتور ممالک کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو یہ جنگ کب کی ختم ہو گئی ہوتی. لیکن سعودی ہر عرب، کوئی ترکی، سعودی عرب، ترکی، ایران اپنی جگہ پر ہے. سعودی عرب، ترکی، پاکستان، ایمریٹس، UAE. اردن، یہ سارے ساتھ اگر کھڑے ہو جائیں، ایجپٹ، تو یہ بہت پہلے یہ چیزیں اچھا، یہ تو حل ہو گئی اسلامی ہوتی. ممالک کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، یہ کھڑے تو نہیں ہوئے لیکن کھڑا ہونا چاہیے ان سب کو. لیکن خطے میں ظاہر ہے اگر جنگ مزید پھیلتی ہے، ارد گرد کے ممالک اس میں لپیٹ میں آتے ہیں، تو دو بڑے اہم ملک ہیں، مستقبل کا سپر پاور کہا جاتا ہے چائنا کو، ماضی کا سپر پاور روس. ان دو کا جھکاؤ کہاں ہوگا؟ کیا یہ بھی کود پڑیں گے اس جنگ میں؟ دیکھیں، روس کا تو بنتا ہے، کیونکہ روس یوکرین جنگ میں امریکہ نے جو اس کے ساتھ کیا، اس کو ابھی موقع ہے کہ ایران پہ اگر حملہ ہو یا ایران پہ ہو. اور روس کی تجارت بھی ایران کے ساتھ بہت زیادہ ہے، ہمیشہ سے ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں. روس تو کودے گا، مجھے لگتا ہے روس وہ پہلا ملک ہوگا جو کودے گا. چائنا بہت عرصے سے انتظار میں ہے، سپر پاور، اکنامکلی وہ سپر پاور بن چکا ہے، لیکن ایز اے پاور بیٹری، ایز اے پاور دکھانے کے لیے اس کو یہ موقع ہے. ہو سکتا ہے ابھی سلامتی کونسل کے اجلاس میں وہ ویٹو کر دے، اور وہ اس کو اپنے آپ کو اگر سپر پاور بنانا ہے تو اس کو اس جنگ میں شامل ہونا پڑے گا. وہ بظاہر یہ دکھائے گا کہ میں جنگ روکنے کے لیے آیا ہوں، کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ہو، لیکن وہ اپنا طاقت کا توازن برابر کرنے کے لیے ایران کا ساتھ دے گا. اور اگر وہ ساتھ نہیں دیا، روس نے اور چائنا نے ساتھ نہیں دیا، تو طاقت کا توازن بہت بگڑ جائے گا. وہ ایران کو بھی غزہ بنانے کے اس میں آ جائیں اس گے. وقت دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر ہے، تو کچھ لگتا ہے آپ کو کچھ ایسے ممالک بھی ہیں یا ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کو جن کی کوشش، اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو یہ تیسری عالمی جنگ نہیں ہوتی اور دوبارہ صورتحال بہتری کی جانب آ سکتی؟ صرف ایک چیز، طاقت کا توازن ہی امن کی ضمانت ہوتی ہے علی. اگر طاقت کا توازن برابر ہو گیا، اس پر لڑنے میں بھی ملک آ گئے یا ایران نے کوئی ایسی جوابی کارروائی کر دی جس سے کہ لگے گا کہ اسرائیل تباہ ہو رہا ہے، ابھی تو ہو سکتا ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ جنگ رک جائے. اور جاتے جاتے ناظرین ایک بڑی ایک ظاہر خبریں پروگرام کا اختتام ہے. اور پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں ڈیولپمنٹس ہوتی رہتی ہیں، انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی. پاکستان کی بلاک بسٹر فلم ہے دی لیجنڈ آف مولا جٹ، اس کی بھارتی سینماؤں میں نمائش ہونی تھی جو کہ روک دی گئی ہے. آج بھارتی پنجاب کے سینما گھروں میں پیش کی جانے والی تھی، لیکن اب اس کی ریلیز کو ملتوی کر دیا گیا ہے جی. اور ظاہر جو فلم ڈسٹریبیوٹر، پاکستانی فلم ڈسٹریبیوٹرز ہیں، ملتوی خبروں کی تصدیق کی کر دی ہے انہوں نے، اور انہوں نے بتایا کہ عدالتی حکم امتناع کے باعث فلم کو روکا گیا ہے. اور بھارتی جو تنظیم ہے، ہندو انتہا پسند تنظیم کی جانب سے ریلیز روکنے کی وہ بار بار دھمکیاں دے چکے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت بھی اس فلم کو سربراہ جو ہیں شیو سینا کے راج ٹھاکرے، مہاراشٹر کے سینٹر مالکان کو بھی انہوں نے دھمکی دی تھی، اگر آپ نے فلم لگائی تو ہم یہ کر دیں گے اور نقصان پہنچا دیں گے. سر، انٹرٹینمنٹ کی عموماً کہا جاتا ہے جی سرحدیں نہیں ہوتی، فنکار بھی محتاج نہیں ہوتے سرحدوں کے، وہاں بھی آ سکتے ہیں، یہاں بھی آ سکتے ہیں. پاکستان کے فنکار جاتے رہے ہیں انڈیا کے بھی پاکستان آتے رہے ہیں. سینما بھی گھروں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہاں کی فلمیں بھی چلتی رہی ہیں پاکستان کی وہاں. لیکن جو سیاسی حالات ہیں موجودہ، ان کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دونوں ممالک کی جانب سے اجازت دینی چاہیے یا واقعی روکا جانا چاہیے کہ جی پہلے جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ملک کی جو بہتری چاہتے ہیں یا پالیسی بناتے ہیں، ان کو پہلے معاملہ حل کر لینے دیجیے؟ دیکھیں، میں اس کے فیور میں ہوں کہ ان کی فلمیں یہاں اور ہماری فلمیں وہاں چلنی چاہیے، اپنی سینسر پالیسی کو برقرار رکھتے ہوئے. اور ایسی فلمیں جو کہ اینٹی پاکستان یا اینٹی انڈیا ہو، یا جس سے اس قسم کا ٹیررزم کا کوئی بھی تاثر جا رہا ہو، وہ نہیں چلنی چاہیے. لیکن یہ تو ایک پراپر انٹرٹینمنٹ کی فلم تھی، اور اس سے سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ یہ تھا، یہ اگر انڈیا میں ریلیز ہو جاتی تو کوئی شک نہیں یہ پہلی پاکستان کی فلم ہوتی جو 100، 200، 300 کروڑ کا بجٹ پار کرتی. اچھا، کر سکتی تھی. یہ اتنی پاپولر ہوتی انڈیا میں کہ پھر ادھر کی فلم انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان پہ جو ہے ان کو برا لگتا، اور پاکستان کی فلم انڈسٹری کو ایک بہت بڑا بوم مل جاتا، بوسٹ مل جاتا. تو اس کی وجہ سے یہ روکی ہے. باقی جو ادھر کی شیو سینا ہے، ان کا تو کام ہی یہی ہے، آئندہ پسند تنظیم ہے، وہ تو کبھی نہیں چاہتے پنجاب میں مسلمانوں کم از کم ریلیز ہو جانی چاہیے تھی.
پتہ نہیں بھارتی پنجاب میں کیوں ان کی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور اگر جو لوگ لگانا چاہ رہے ہیں ایز اے بزنس اور کلچر کے اس کے فیور میں، ان کو اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. یہ فلم وہاں چلنی چاہیے، ان کے کلچر سے قریب ہے. پورا پنجاب جو ہے، پنجاب اور یہ ایک ہی ہے، ایک ہی زبان کی فلم ہے، تو یہ بڑی زیادہ پاپولر ہوتی. اپول روتی جی، بہت شکریہ. نوید زبیر صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ، پروگرام دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں. آج کے پروگرام آپ نے دیکھا، بہت ساری خبروں پہ سے حاصل گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید بہت ساری خبریں نئے نئے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ملک میں، اور خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ممالک اور دیگر دنیا میں جو اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے پاس.